آداب عرض ہے، رپورٹرز 21 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج تاریخ ہے 19 جون 2023 اور یہ 19 جون یاد دلاتی ہے 19 جون 1992 کی، جہاں ایک جانب مہاجر قومی موومنٹ حقیقی یعنی آفاق احمد جس کو لیڈ کرتے ہیں، وہ اپنا سیاسی پارٹی کے آغاز کا دن یعنی سیاسی پارٹی کی برتھ ڈے یا سالگرہ مناتے ہیں، تو دوسری جانب ایک پارٹی ہے جو یوم سیاہ مناتی ہے، یعنی متحدہ قومی موومنٹ، جو مہاجر قومی موومنٹ کے بھی بانی تھے الطاف حسین صاحب، ان کی پارٹی، اور وہ یوم سیاہ اس لیے مناتی ہے کہ اس دن آپریشن کا آغاز ہوا، اور 19 جون 1992 وہ دن تھا جس دن شہر کے اندر مہاجروں کے نام پر دو سیاسی پارٹیاں آپس میں آئیں سامنے اور ایک دوسرے سے دست و گریباں بھی ہوئی۔ اس کے اوپر اب بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کا نام اب جہاں شاہراہوں پہ، اسٹریٹس پہ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا، نعرے لگنے شروع ہوئے تھے، اب سندھ اسمبلی میں بھی وہ موضوع بحث بن گئے ہیں۔ شرجیل انعام میمن ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی دیگر قیادت، جب وہ بات کر رہی ہے تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اب جناب ہمارا تو ہو گیا ہے معاہدہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ، اور اب ہمارا اصل مقابلہ ایم کیو ایم الطاف گروپ سے ہی ہے، اور وہ الطاف حسین صاحب کو ہی کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں شرجیل انعام میمن کا یہ بیان بہت موضوع بحث بنا ہوا ہے، جس میں شرجیل انعام میمن یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے جو کراچی کی بات کرتا تھا اس کو لندن تک محدود کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ تیسری بات کریں گے جو کہ ہم نے ہفتے کے روز ایک ویلاگ کیا تھا، اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی یعنی بہادر آباد اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک نیکسس ہے، وہ بے نقاب ہوا تھا، اور اس کے اندر بتایا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اور یہ اور آج یعنی گزشتہ روز اتوار کے روز مہاجر قومی موومنٹ نے اپنا ایک ورکرز کنونشن کیا تھا، جو کہ ان کی پارٹی کا آغاز 19 جون 1992 کو ہوا تھا، اس کے حوالے سے کیا تھا، اور اس میں انہوں نے متحدہ قوم پہ بہت سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان سے غلطی ہوئی، وہ بلدیاتی انتخابات میں شریک نہیں ہوئے، اور اس کی وجہ سے ان کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا، اور انہوں نے کہا کہ پی 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 اور متحدہ ایک ہی پیج پر ہیں۔ یہ ان کی بات کا مفہوم تھا۔ مکمل سب کچھ بتائیں گے آپ کو، لیکن اگر ابھی تک آپ نے رپورٹرز 21 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری گزارش ہوگی آپ سے کہ پہلے رپورٹرز 21 کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو جناب بات کرتے ہیں، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی، کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کا نام اس وقت پورے سندھ کے اندر بہت زیادہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پولیٹکس میں بھی تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس قسم کے کچھ اشارے آ رہے ہیں کہ بانی متحدہ الطاف حسین کی جو پارٹی ورکرز ہیں، ان کی یہ کوششیں ہیں، ان کی یہ قربانیاں ہیں، جو کہ وہ مسلسل بار بار گرفتار بھی ہو رہے ہیں اور وہ بہت کچھ سہ بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب یہ مطلب ایک ایسا منظرنامہ آ گیا ہے جس کے اندر یہ بات لگ رہی ہے کہ ان کو آپ قید نہیں کر سکتے، مقبول رہنما ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں آپ کو ایکسس دینا پڑے گا۔ اس حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کی جو ویب سائٹ ہے mqm.org، جو کہ اس سے قبل بیچ میں بند بھی ہوئی تھی، وہ بھی خاصی فعال ہو گئی ہے، جس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، اور سندھ اسمبلی کے اندر کچھ ارکان آپس میں اس پہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی کے اراکین کی۔ اس کے ساتھ ساتھ سندھ اسمبلی میں گزشتہ روز دو ہفتہ اور جمعے کو جو اجلاس ہوا، اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے خاصا ایگریسو رویہ اختیار رکھا، لیکن در حقیقت ان کا ایگریسو رویہ متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے لیے نہیں بلکہ الطاف حسین صاحب کے لیے تھا، کیونکہ شرجیل انعام میمن نے جو اپنی تقریر کی ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے اور بودی بند لاشوں کے حوالے سے، بدتخوری کے حوالے سے، اور یہ الزام انہوں نے عائد کیا کہ ہم نے یہ بند کرا دیا ہے۔ بات ہو رہی تھی اسٹریٹ کرائم کے اوپر، لیکن انہوں نے یہ بات کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کسی کا باپ بھی ہم کو روک نہیں سکتا، جس کے میں مفہوم کی بات کر رہا ہوں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو کراچی کی بات کرتا تھا، کراچی سندھ کی، ہم نے اس کو لندن تک محدود کر دیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بولا کہ سندھ و کراچی بالکل ایک ہے۔ اس حوالے سے خواجہ زار وہاں پہ موجود تھے، لیکن ان کا رویہ خاصا معذرت خوانا رویہ رہا، انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہم پہ یہ الزام لگا رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس بھی کچھ گینگ لیڈرز ہیں جن کی آپ کے رہنماؤں کے ساتھ تصاویر ہیں۔ وہ عزیر بلوچ کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور عزیر بلوچ کے حوالے سے مہم بھی جاری ہے، جس کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے بھی اپڈیٹ کر چکے ہیں۔ تو جناب یہ ان کا معذرت خوانا رویہ تھا، لیکن اسمبلی کے اندر جس طرح سندھ حیدرآباد پورے سندھ کے اندر جو شہری علاقے ہیں، وہاں پہ مکمل طور پہ اس وقت الطاف حسین صاحب کا دور نظر آ رہا ہے، گو کہ وہ ان کو آزادی نہیں ہے۔ اسی طرح قوم پرستی کی سیاست کے اندر
اب سندھ اسمبلی سے کی بات کریں ہم یا شاہراہوں کی بات کریں، وہاں پر اگر کسی کا تذکرہ ہے، اگر کسی کی بات ہو رہی ہے کسی ایم کیو ایم کے نام پہ، تو وہ الطاف حسین صاحب کی ہو رہی ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ 2-3 دن سے وہاں پہ سندھ اسمبلی میں اور اطرافی جو وہاں پہ یہ پاور کوریڈورز ہیں وہاں پہ یہ بات آ رہی ہے کہ ٹویٹر پہ تو ایکٹیو تھے ہی تھے، ویب سائٹ پہ بھی خاص ایکٹیو نظر آ رہی ہے متحدہ قوم لندن، اور کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ جس طرح ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ اس سے یہ اشارے مل رہے ہیں کہ متحدہ قوم لندن کسی بھی وقت مارکیٹ میں اس کو صرف کسی نہ کسی پیرائے میں اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ اس حوالے سے بات جاری ہے۔ دوسری جانب متحدہ قوم موومنٹ لندن یعنی الطاف حسین صاحب کی پارٹی یا متحدہ قوم موومنٹ اوریجنل اس وقت بنا رہی ہے یوم سیاہ۔ یوم سیاہ اس لیے بنا رہے ہیں جناب کہ 19 جون 1992 یہ وہ دن تھا جس دن سب سے پہلی بار متحدہ قوم موومنٹ یا الطاف حسین صاحب یا مہاجر قوم موومنٹ کسی کا بھی نام لیں، وہ اس وقت ایک تھی ساری، اور اس وقت یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ ان کو شہری سندھ کے اندر کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ایسے میں نقب لگا تھا اور ایک نئی پارٹی وجود میں آئی تھی جس کے اندر جس کو لیڈ کر رہے تھے عامر خان صاحب اور آفاق احمد صاحب، جن کو کسی دور میں بانی متحدہ الطاف حسین صاحب اپنا بازو کہتے تھے، یعنی ایک کو دائیں بازو اور ایک کو بایاں بازو کہتے تھے، اور اس کے نتیجے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مارے گئے آپس کی، کیونکہ جب وہ لڑائی ہوئی تو پھر وہ علاقہ لینے کی لڑائیاں شروع ہوئیں اور اس کے درمیان آپس میں تصادم ہوئے، اور ان تصادم میں کئی قیمتی جانیں گئیں، جن میں خاصے قیمتی لوگ تھے جو کہ نظر ہوئے اس لڑائی کے۔ اور اس کے حوالے سے متحدہ قوم موومنٹ لندن یہ ہمیشہ الزام عائد کرتی ہے کہ یہ ایجنسیوں کی جانب سے یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ان کو بنایا گیا تھا، اور آفاق احمد صاحب اس کی تردید کرتے ہیں۔ گزشتہ روز آفاق احمد صاحب نے بھی اس حوالے سے خطاب کیا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تاہم اس پورے عرصے کے اندر جب آفاق احمد صاحب کی پارٹی آئی تو وہ سیاسی طور پہ تو کوئی پورے شہری سندھ کے اندر مقام نہیں بنا سکی، یعنی اسمبلیوں کے اندر وہ نہیں اس طرح نہیں پہنچ سکے۔ اسی طرح جو اگر ہم بلدیاتی حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی ان کو کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ تو جب بات اسمبلی کی الطاف حسین صاحب کی اور آفاق احمد کی آ رہی ہے تو گزشتہ روز جو اپنا ورکرز کنونشن ہوا ہے اس میں آفاق احمد نے بہت سنگین الزامات عائد کیے ہیں متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد پہ۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ میں ورڈ یوز کر رہا ہوں، میرے خیال میں آفاق صاحب کو یہ یوز کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں تھا، میں ان کو کوٹ کر کے یوز کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ متحدہ ایجنسیوں کے تلوے چاٹ رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہ لینے کی۔ اور ایک بات کی تصدیق میں آفاق احمد صاحب کی کرتا ہوں کہ آفاق احمد صاحب نے بولا کہ مجھے ایک سیٹ بھی ملی نہ ملی لیکن میں مہاجر نظریے پہ کھڑا ہوا تھا اور میں آج بھی کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ بات ہم ان کی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بات صحیح ہے، بھلے اس کو مقبولیت ملی یا نہیں ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہ لے کر غلطی کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ متحدہ نے یعنی بہادر آباد نے بلدیاتی الیکشن سے بائیکاٹ نہیں کیا تھا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے آفاق احمد نے کہا کہ متحدہ نے بلدیاتی الیکشن سے بائیکاٹ نہیں کیا تھا، وہ پیپلز پارٹی کے حق میں دستبردار ہوئے تھے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ متحدہ قوم موومنٹ بہادر آباد اور پیپلز پارٹی در حقیقت ایک ہو گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن ہے اور ہم اس پہ ڈٹے رہیں گے۔ متحدہ قوم موومنٹ لندن اور آفاق صاحب جو ان کی مہاجر قوم موومنٹ ہے، 19 جون 1992 کو جو ہونے والے تصادم اور اس کے بعد جو تلخیاں پیدا ہوئی تھیں، گو کہ اب وہ خاصی کم ہو چکی ہیں، لیکن اتنا خون بہا ہے کہ وہ تلخیاں مکمل طور پر ختم ہونا بہت مشکل ہے۔ دعا ہے کہ آئندہ کبھی بھی سندھ ہی نہیں پورے پاکستان میں اس قسم کے تصادم نہ ہوں جس کے اندر بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا تھا اور ایک دوسرے کے رشتہ دار دوسروں کے رشتہ دار مطلب آپس میں لڑ رہے تھے، رشتہ دار سے، اور یہ بھی ہوا تھا کہ ایک علاقے کا مکین دوسرے علاقے میں اپنے بھائی سے اپنے بہن سے ملنے نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ علاقے میں کہیں حقیقی کنٹرول تھا اور کہیں متحدہ قوم موومنٹ کا کنٹرول تھا۔ یہ وہ واقعات تھے جنہوں نے نوجوانوں کے جذبات کو ایک دوسرے کو مارنے کے بعد انتقام کے جذبوں میں نوجوان اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ایسی کہانیاں ہوئیں کہ وہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تاہم جو بھی ہوا ماضی ہوتا ہے، لیکن اس کو دیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک مفصل ڈاکیومنٹری بھی بنائی ہے جو اس میں خیال کیا جا رہا ہے، اس کی ایڈیٹنگ ذرا خاصی دیکھی جا رہی ہے کہ کہیں کسی ایک طرف کا بیانیہ غالب نہ آئے، دونوں طرف کے بیانیے کو جگہ لازمی ہونی چاہیے۔ وہ بھی جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہم اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے ویلاگ میں ہم نے 3 اہم باتیں بتائیں کہ
متحدہ قوم لندن بہت تیزی کے ساتھ ایگریسولی آگے بڑھ رہی ہے شہری سندھ کی پالیٹکس میں آنے کے لیے، اس کے جہاں اسمبلی سے لے کر شاہراہوں اور چوکوں پر انہی کی بات چل رہی ہے۔ دوسری بات ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ جناب آج 19 جون 1992 کو متحدہ قوم لندن جو ہے یوم سیاہ منا رہی ہے، اور ساتھ میں ہم نے بتایا کہ آفاق احمد نے الزام عائد کیا ہے کہ متحدہ قوم بہادر آباد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے حق میں دستبردار ہوئی تھی بلدیاتی انتخابات سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے روبوسٹس 21 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو فوری سبسکرائب کر لیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ، آداب عرض ہے۔